سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عقیدے میں ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے یا اللہ رب العالمین کے اوپر ہونے کو ثابت کیا قرآنی آیات اور حدیث سے. یہاں پر ایک دو آیتیں ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. کہتے ہیں کہ وہی ہے جو آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. تو وہی ہے جو آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے. اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. اسی طرح ایک اور آیت سورۃ الانعام کی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ. وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں. تو کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ جب اللہ خود کہتا ہے کہ وہ آسمانوں میں اللہ ہے اور زمین میں بھی ہے، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ حاکم قطر یا امیر قطر وہ مدینہ خلیفہ کے بھی وہی امیر ہیں، وہ امیر مدینہ خلیفہ میں بھی ہیں، وہ امیر دفنہ میں بھی ہیں، وہ امیر بن عمران میں بھی ہیں، وہ امیر مطار میں بھی ہیں، وکرہ میں بھی ہیں، الخور میں بھی ہیں اور دفان میں بھی ہیں. کہ ان کی عمارت ہر جگہ ہے، ان کی جو عمارت ہے وہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو اللہ رب العالمین وہاں بھی الہ ہے یہاں بھی الہ ہے. مطلب الوہیت اس کی آسمانوں میں بھی ہے، الوہیت اس کی زمین میں بھی ہے. میں نے کہا کہ اعتراض کرنے والے اس آیت کو پیش کریں گے آپ کے سامنے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. وہ اس طرح کہیں گے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہاں پر اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، یہاں پر الہ سے مراد الوہیت ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری آیت میں بھی الہ سے مراد الوہیت ہے. ٹھیک ہے؟ بس اتنی سی بات ہے اس کے اندر کہ الہ سے مراد یہاں پر الوہیت ہے. عقیدہ واسطیہ میں ہم لوگوں نے اس آیت تک پڑھا تھا کہ آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے، فیرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر بھیجے پتھروں کا عذاب، فستعلمون کیف نذیر. یہاں تک غالباً ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آج ہم پڑھ رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4. اس کے بعد کی آیت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اس کے بعد کی آیت لا تحزن إن الله معنا. اس کے بعد کی آیت إنني معكم أسمع وأرى. اس کے بعد کی آیت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اس کے بعد کی آیت واصبروا إن الله مع الصابرين. اس کے بعد کی آیت کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. یہ ساری آیتیں، ان ساری آیتوں پر غور کریں گے آپ تو یہ ساری آیتیں ظاہر میں ان تمام آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ. اور جو اللہ رب العالمین کے ہر جگہ ہونے کے قائل ہیں وہ عموماً ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا مخلوق کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی معیت مخلوق کے ساتھ ہے؟ ایک اہم سوال ہے. پچھلے ہفتے یا پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے
آیتوں اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، وہ مخلوق کے ساتھ بذات ہی وہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابھی جتنی آیتوں کو پیش کیا ہے ان تمام آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق کے ساتھ ہے. تو آئیے ان آیتوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مخلوق کے ساتھ ہے تو اس معیت کا کیا مطلب ہے. اس سلسلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی تفصیل سے بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے معیت کو سمجھایا ہے، معیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ لوگوں کے پاس یا آپ میں سے الفاظ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کی کتاب اس کی شرح موجود ہو العقیدۃ الواسطیہ کی، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور میں تمنا کروں گا کہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء نے اس کی شرح کی ہے اس کتاب کی، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح سب سے زبردست ہے اور بہت ہی واقعی بہت ہی بسط کے ساتھ، مطلب یہ کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے شرح کی ہے. تو معیت کو انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے سمجھایا ہے ان آیتوں کے ذکر کے بعد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. تو میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں گا، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہ اگر اردو میں کتاب، عربی میں شاید ہی آپ میں سے بات کو سمجھنا مشکل ہو، تو اردو میں اگر اس کی شرح کہیں مل جاتی ہے تو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ موضوع کو انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اسی کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی کے ذریعے میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ سمجھیں، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ضرور پوچھ لیں. اللہ رب العالمین کی معیت مخلوق کے ساتھ، کہ کیا اللہ رب العالمین مخلوق کے ساتھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ رب العالمین کی معیت مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں، کچھ تفصیل ہے، اس تفصیل کو جاننا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معیت مخلوق کے ساتھ دو طرح سے ہے. اللہ رب العالمین کی معیت مخلوق کے ساتھ دو طرح سے ہے، ایک ہے عام معیت اور ایک ہے خاص معیت. عام معیت اور خاص معیت کا کیا مطلب ہے وہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو. جیسے عام معیت اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ عام معیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمان کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، فاجر کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو یہ اللہ کی عام معیت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اسی طرح جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو سب سے پہلی آیت تھی هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اور اپنے علم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. تو یہ جو معیت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ معیت عام معیت ہے. مطلب عام معیت کا کہ اس میں کافر و فاجر و مشرک و مومن و منافق سب کے سب شامل ہیں، اللہ رب العالمین سب کے ساتھ ہے. خاص معیت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ خاص معیت کی دو قسمیں ہیں. ایک خاص معیت، خاص جو معیت ہے وہ کسی شخص کے ساتھ مقید ہوتی ہے، کسی شخص کے ساتھ مقید. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اننی معکما اسمع و ارى لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. تو اس میں قید ہے، شخصیت کی قید ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہارون و موسیٰ سے کہا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. شخصیت کی قید ہے اس میں کہ دونوں کے ساتھ ہوں. اننی معکما اسمع و ارى. تو یہ معیت خاص ہے یا عام ہے؟ خاص ہے. اور خاص میں بھی خاص شخص کے ساتھ مقید ہے، شخص کے ساتھ مقید ہے. اور ایک خاص وصف یعنی صفت کے ساتھ، صفت کی قید کے ساتھ اللہ کہتے ہیں، صفت کی قید کے ساتھ.
جیسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جیسا کہ آپ کی کتاب میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر شخصیت کی قید ہے یا پھر صفت کی قید ہے اس آیت کریمہ میں؟ صفت. کون سی صفت ہے؟ صبر. صبر کی صفت ہے. یہاں پہ عام ہوئی نا ان اللہ مع الصابرین میں، یہ عام میں آئے گی. نہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے وہ، خاص صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے نا، تو یہ خاص ہے اور وہ بھی صفت کے ساتھ قید ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک، یہ قید ہے اور صفت کے ساتھ. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس معیت کا تذکرہ کیا ہے وہ معیت دو طرح کی ہے. ایک معیت عام ہے اور دوسری معیت خاص ہے. ٹھیک، معیت جو عام ہے اس کے لیے دلیل کیا تھی؟ وہ معکم اینما کنتم، یعنی اس میں کافر، مشرک، منافق، فاجر، مومن، مسلم سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ. ٹھیک، یہ ہے معیت عام، یہ ہے معیت عام. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. معیت خاصہ دو طرح کی ہے. ایک معیت خاصہ شخصیت کی قید ہے اس کے اندر، یعنی اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، موسیٰ ہارون میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تخف ولا تحزن، ابو بکر مت ڈرو مت غم کرو، وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہی نے کہا نا. تو یہ شخصیت کی قید کے ساتھ معیت کا تذکرہ ہے. اور دوسری جو معیت خاصہ ہے وہ صفت کے ساتھ قید ہے، وہ صفت کے ساتھ قید ہے. ٹھیک ہے، جو صفت کے ساتھ قید ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اس کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ صفت، یہ معیت عام ہے یا خاص ہے؟ اور خاص ہے تو کس سے خاص ہے یا کون سی قسم سے ہے؟ بتائیں. تقوی کرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں. شخصیت کے ساتھ اس کی تقیید ہے، مقید ہے، یا پھر صفت کے ساتھ مقید ہے؟ صفت کے ساتھ. جی، صفت ان کی صفت کے ساتھ، صفت کے ساتھ وہ مقید ہے، صفت کے ساتھ مقید ہے. جی، تو یہ ہے صفت، یہ معیت عامہ اور معیت خاصہ. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے، ناصم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو معیت ہے یہ حقیقی معیت ہے یا پھر اس میں کنایہ ہے؟ کیا یہ معیت حقیقی ہے یا کنایتاً اللہ رب العالمین نے کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین سننے، دیکھنے، علم اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. تو اکثر علماء کی جو رائے ہے، اسلاف نے جو کہا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جس بھی معیت کا تذکرہ کی، جہاں بھی اللہ نے معیت کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے کنایتاً کہا ہے. کنایتاً کہا ہے مطلب کنایہ سمجھتے ہیں نا؟ بتاؤ شیخ پلیز. نہیں شیخ، ایک اشارہ. ہاں جی، کنایہ کا مطلب یہی کہ لفظ کا اصلی معنی نہیں ہے، اس میں لفظ کا اصلی معنی نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ٹھیک، کہ تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. لفظ معکم، تمہارے ساتھ، تو یہ لفظ کا ظاہری معنی ہم کو کیا بتاتا ہے؟ لفظ کا ظاہری معنی بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے نا. کنایے میں کیا ہوتا ہے؟ کنایے میں لفظ ایک ہوتا ہے، معنی کچھ اور ہوتا ہے. اردو میں بھی جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں. مثلا کیا بھائی آج کل لوگ کافی ٹوپی پہنا رہے ہیں بازار میں. جب سے کرونا وائرس آ گیا ہے لوگ یہ جو ہینڈ واش ہوتا ہے اس میں اور ماسک وغیرہ کے سلسلے میں لوگوں نے کافی ٹوپی پہنانا شروع کر دیا ہے. کیا مطلب؟ سمجھ میں آ گیا شیخ. ٹوپی ڈال رہے ہیں کیا؟ نہیں، اس کا پرائس بڑھا دیا ہے. اس کا پرائس، ٹوپی ڈالنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اس کا پرائس بڑھا دینا، اس کا اس طریقے کے میننگ آتا ہے شیخ. تو اصلی معنی میں تو نہیں ہے نا؟ اصلی معنی نہیں ہے.
ارے لوگوں نے اتنا چونا لگانا شروع کر دیا ہے مت پوچھو. کیا مطلب چونا لگاتے ہیں صاحب؟ چونا لگانا کس سے کنایا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ چکر دینا شیخ، دھوکہ دینا. دھوکہ دینا چکر دینا بھی اس میں بھی کنایا ہی ہے. ٹھیک، کوئی چکر نہیں دیتا ہے آپ کو. دھوکہ دینا سیدھے سیدھے مانا دھوکہ دینا. تو کنایتاً ہم کیا استعمال کرتے ہیں لفظ؟ چونا لگانا یا ٹوپی پہنانا. بولتے ہیں یار کپڑے اتار لیے اس نے، تو کیا واقعی کپڑے اتارتا ہے وہ؟ نہیں، مطلب یہ کہ اس نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح اس کو کہتے ہیں کنایا، کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لفظ حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، وہ لفظ مجازی معنی میں ہوتا ہے. وہ لفظ مجازی معنی میں ہوتا ہے، مطلب اس میں کنایا ہے، اشارہ ہے. تو ویسے اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی مع کا لفظ استعمال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقی معنی میں ہے یا پھر مجازی معنی میں ہے؟ تو اکثر علماء سلف نے ہی کہا کہ مجازی معنی میں ہے. کیا مطلب مجازی معنی میں ہے؟ پھر یہاں مع کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے یہاں معک، وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، مطلب وہ تم کو سنتا ہے. وہ تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، مطلب اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، وہ تم کو جانتا ہے، وہ تم کو سنتا ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارے ساتھ ہے. تو اکثر علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی معنی بیان کیا ہے، کیونکہ اکثر اس طرح کی آیتوں کے بعد دیکھیں گے آپ اللہ رب العالمین کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کے سمع کا، اس کے بصر کا، سننے کا، دیکھنے کا، علم کا، قدرت کا تذکرہ ہوتا ہے. اکثر اس طرح کے جیسا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ کون ہے حافظہ؟ کس میں حافظہ اور حافظہ؟ ہاں لکھا ہوا ہے نا واللہ بما تعملون بصیر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بصر کا تذکرہ کیا. ہاں ایسے ہی ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اس کے بعد فوراً کہا کہ جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں معیت کا تذکرہ، ساتھ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں مطلب ہے کہ اس کا علم اس کے مخلوق کے ساتھ ہے. مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سنتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ہاں اس کا علم، اس کی قدرت تمہیں اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے. وہ کبھی بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے. اس کی قدرت تمہیں اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن بہت سارے علماء نے، جیسے خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی معنی میں ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے حقیقی معنی میں؟ حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین ساتھ ہو جاتا ہے. کس طرح ساتھ ہوتا ہے؟ وہ اس کے شائن شان ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم جیسے ہیں، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے. اس کے لیے اتنی جگہ چاہیے، اس کے لیے اتنا مقام چاہیے، اتنی پلیس اس کے لیے چاہیے ساتھ ہونے کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ساتھ ہوتا. اللہ رب العالمین کی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے، اگر حقیقی معنی میں بھی ساتھ ہم مان لیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح مخلوق ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس کے شائن شان ہمارے ساتھ ہے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ جی شیخ. جی جی بالکل یہی سوال یہاں پہ موجود ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگ تعویل کے اتنے خلاف ہو، پھر تم تو خود تعویل کر رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو پھر تم کون ہوتے اس طرح کی تعویل کرنے والے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ دو طرح سے اس کا جواب. لیکن شیخ صاحب یہ تعویل بلا دلیل تو نہیں ہے نا؟ مطلب جو اس کی باقی جو مفہوم کی آیات ہیں جس سے واضح پتہ چل رہا ہے، تو ان کی روشنی میں یہ تعویل کی جا رہی ہے. بالکل. تو یہ پہلا جواب ہے. یہاں پر اس کے جواب وہی دو طریقے کے جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے جو تعویل کی ہے وہ حقیقت میں تعویل نہیں ہے، بلکہ دلیل سے خود اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنے عرش پر ہونے کو ثابت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے خود اپنے عرش پر، اپنے آپ کو عرش پر ہونے پر ثابت کیا ہے. اس کے لیے بہت سارے
دلائل موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معیت کا معنی بھی ہم لوگ آپ کے کہنے کے مطلب ابھی جیسے آمینہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعویل 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 کہتے رہتے ہیں آپ لوگ خود تعویل کرتے ہیں, تو ہم تعویل نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. تو جہاں کہیں پہ اللہ رب العالمین نے معیت کا تذکرہ کیا ہے ہمارے پاس دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین, اور وہ بھی رائے ہماری دلیل کی روشنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں معیت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر اس کے فوری بعد ضرور اپنے علم کا, اپنی قدرت کا, اپنی سمع کا, اپنے بصر کا تذکرہ کیا ہوگا. تو اس دلیل کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات مراد نہیں ہے اس معیت سے, بلکہ اس کا علم, اس کی قدرت, اس کا سلطان, اس کی سلطنت مراد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کہنے کے حساب سے ہم مان بھی لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین ہے ہمارے ساتھ, وہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, اوپر رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک فوجی پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے, سارے فوجیوں, کمانڈر جو ہے سارے فوجیوں کو ویسے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, لیکن آرڈرز دیتا ہے, اس کی جو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کو تمہارے ساتھ. اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کو, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ لیکن وہ اس کے شائن شان ہے. مثال کے طور پر ایک مخلوق کی بات کرتے ہیں, چھوٹی سی مخلوق ہے چاند اور سورج. تو اہل عرب بھی کہتے ہیں اس کو کہ دیکھو ہم جہاں جا رہے ہیں چاند ہمارے ساتھ, ہم جہاں جا رہے ہیں سورج ہمارے ساتھ ہے, ہم جہاں جا رہے ہیں ستارے ہمارے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس طرح. جی شیخ کہتے ہیں, جی 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 کہتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق جو کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے وہ اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات تو ساری کائنات کا یہاں تک کیے ہوئے ہیں, اس کی ذات کا یہاں تک کوئی نہیں کیے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین اوپر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ رہ سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس طرح سمجھنا جو تم سمجھتے ہو, جس کو ہم غلط کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے, اللہ رب العالمین کی ذات, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تو اگر آپ اس بات کو مان جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے شائن شان ہے, تو پھر یہاں بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں شیخ, میں اس پوائنٹ کو نہیں سمجھی آپ کے, یہ جو آپ نے بولی ہے تو یہ دوبارہ تھوڑے سمجھائیں, کلیئر کریں. میں نے کہا آمینہ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بھی تو تعویل کرتے ہیں, آپ لوگ تعویل کے خلاف ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات میں تعویل نہیں کرنا چاہیے. جیسے استوا علی العرش, تو پھر استوا کو اگر کوئی استولا کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تعویل کر دیا آپ نے اور آپ غلط ہیں. تو پھر یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, تو پھر یہاں پر تو معیت کی آپ تعویل کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو ماروں؟ جی شیخ میں سمجھ رہی ہوں. آپ نے جس طرح بتایا نا کہ مطلب ایک میت خاصہ ہے, ایک میت عامہ ہے, اور اس میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت اور سلطنت کے بارے میں, جیسا اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے کہ ہم اس کو مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ تو یہ ہے نا, یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تعویل ہے. سامنے والے جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر میت کا مطلب اللہ کی قدرت, اس کی سلطنت, اس کی طاقت ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں حالانکہ ہم دلائل کی روشنی میں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے, لیکن پھر بھی سامنے والے کو یہ لگتا ہے کہ ہم تعویل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی سمجھے. دوسرا جواب کیا تھا؟ تو دوسرا جواب ہمارا یہ تھا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, ہم تعویل نہیں کرتے, جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم تعویل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت ان آیتوں میں, جن آیتوں کا تذکرہ ابھی کیا گیا, جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں,
जितनी आयतें मैंने पढ़ी थी उतनी आयतों पर गौर करें आप। तो जिन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माइयत का तस्करा किया है, चलिए हम वहां तावील नहीं करेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे अल्लाह कहता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां कहीं तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो हम कहेंगे हाँ अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है इस कहने से क्या इस बात की नफी होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर नहीं है? क्या अगर हम ये कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, अगर हम इन जितनी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी माहियत का तज़किरा किया है, जितनी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी माहियत का तज़किरा किया है, उन आयतों में हम तावील नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऐसे ही मान लेंगे जैसे अल्लाह ने बोला। अल्लाह ने क्या बोला? वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जैसे जहां कहीं तुम हो, ठीक है। उसके बाद की क्या आयत थी? मा यकुनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कान वहुवा मअहुम ऐनमा कान, वो जहां कहीं है वो उनके साथ है, ठीक है, वो जहां कहीं। हालांकि उसके बाद अल्लाह ताला कहता है सुम्मा युनब्बिहुम बिमा अमिलू, फिर से अल्लाह ने अपने इल्म का तज़किरा किया, सुम्मा युनब्बिहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, ठीक। तो फिर भी हम इस आयत में भी हम मान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके साथ है। उसके बाद की क्या आयत थी? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, न गम करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, तो हम मान लेंगे हमारे साथ है अल्लाह ताला। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तक़ियों के साथ है, मान लेंगे हाँ मुत्तक़ियों के साथ ही अल्लाह ताला। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबर करने वालों के साथ है। तो हम ऐसे ही साथ का ही माना करेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे माना कर लेंगे ना? जी 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 कर लेंगे। तो अब सवाल मेरा ये है आप सब से कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां कहीं माइयत मा का लफ्ज जिक्र किया है, वहां अगर मैं सीधे सीधे साथ का ही माना करूं कि अल्लाह हमारे साथ है, तो क्या मेरा इस तरह तर्जमा करने से क्या इस बात की नफी होती है कि अब अल्लाह ताला ऊपर नहीं है? नहीं शेख साहब, इसकी नफी नहीं होती, अल्लाह ताला अर्श पे जो है, लेकिन ये हमें दूसरे मायनों में लेना है ना कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सीधा सीधा जवाब, सिंपल सा जवाब है, नफी होती है नहीं होती है? होती है। अगर हम कहें कि अल्लाह हाँ हमारे साथ है, तो क्या ये इस बात से, मैं अगर इस तरह का तर्जुमा ही करूं, मैं तावील नहीं करता, मैं नहीं बोलता कि इल्म कुदरत वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बोलता, वो तो हाँ भाई अल्लाह कह रहा है ना हमारे साथ है, तो खलास हमारे साथ है। तो अगर मैं इस तरह मान लूं, तो क्या मेरा इस तरह मानने से क्या इस बात की नफी होती है कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं है, मतलब अल्लाह ताला ऊपर नहीं है? नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। जी, माइयत का माना मैयत का ही करता हूँ, मतलब मैयत हकीकी मानी में लेता हूँ मैं, मजाजी मानी में नहीं। तो जाहिर है शेख, फिर वो तो मतलब दोनों अलग अलग ही चीजें होगी ना, अर रहमान अला अर्श इस्तवा, वो एक अलग हो गया, और ये अगर हम इसको मानते हैं तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे, यानी हम लोग दलाइल की रोशनी में वो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर फिर हम मैयत को ही मानेंगे ना, उसके शाया निशान। शेख साहब, अगर हम उन्हें अल्लाह ताला को जात के एतबार से मानेंगे तो हम इस चीज का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। अगर हम अल्लाह ताला के जो है इल्म के एतबार से मानते हैं तो फिर अल्लाह ताला है, अर्श पे तो है ही वो, और वो हमारे साथ भी है। अब फिर लफ्ज़ इल्म और कुदरत की बात लाएंगे अब्दुल्ला अगर आप, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फिर ताबील कर रही हैं। जैसे कि आपने पूछा नफी होती है या नहीं, आपके जैसे समझने से ऐसा लग रहा है कि नफी होती है अल्लाह के अर्श पे होने से। बिल्कुल सही बात है शेख, नफी होती है। अच्छी बात है, ठीक है, आप सुने अब मेरी बात। अब्दुल अजीज भाई ने भी कहा, अब्दुल रहमान ने भी कहा, मारून ने भी कहा कि नफी होती है, और हमारे क्या नाम था, अब्दुल्ला अशफाक ने कहा कि उसके शान और अब्दुल्ला रियाज ने कहा कि वो तावील ही किए जा रही हैं। और आमिना ने क्या कहा? आमिना ने कहा कि क्या कहा आमिना आपने? लैसा कमिथलिही शै, लैसा कमिथलिही। अब सुनिएगा, तकरीबन जवाब यहाँ पर आ गया। सुने हारून, अब्दुल रहमान और अब्दुल अजीज भाई, सुनिए, नफी नहीं होती है,
آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نفی ہوتی ہے. کیوں نفی ہوتی ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نفی نہیں ہوتی ہے. مثال بھی دی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دی ہے کہ چاند اوپر ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو چاند ہمارے ساتھ ہے. سورج اوپر ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ سورج ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی بالکل جی 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 کہتے ہیں. تو پھر جب ہم چاند کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، اور یہ کہنے سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ چاند اوپر نہیں ہے. کوئی نہیں بولتا اچھا تیرے ساتھ ہے کیا، پھر اوپر کہاں، ایسے کوئی نہیں دیکھتا. کوئی دیکھتا ہے کیا؟ بالکل نہیں دیکھتا. بالکل نہیں دیکھتا. تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق جو اوپر رہ کے بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات تو ساری کائنات تو محیط ہے، تو اوپر رہ کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ شیخ یہ مثال سمجھانے کے بعد بھی ان لوگ کا ذہن نہیں سمجھتا نا، ان کے دماغ ویسے رہتے ہیں نا. ہم لوگ کو یہ مثال بھی دیں گے تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں شیخ، وہ لوگ اتنے سالوں سے اب تک نہیں سمجھے. صحیح بات ہے. اب نہیں سمجھے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں عبدالرحمٰن؟ ہم لوگ اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہدایت دے. تو ہارون عبدالعزیز بھائی اب مجھے بتائیں، اگر میں اللہ رب العالمین کی معیت کو، معیت لفظ معیت کا ترجمہ ایسے ہی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، تو کیا میرا اس طرح ترجمہ کرنے سے اللہ کے اوپر ہونے کی نفی ہوتی ہے؟ نہیں شیخ، وہ اوپر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ممکن ہے نا؟ جی ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. ہاں بالکل. تو اسی لیے دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں پر معیت کا معنی حقیقی معنی میں نہیں ہے لفظ معیت. ہمارے دو جواب ہیں ان لوگوں سے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ معیت کا آپ لوگ کی تعبیر کرتے ہیں آپ لوگ. تو ہم کہتے ہیں کہ تعبیر نہیں ہے. لفظ معیت یہاں پر حقیقی معنی میں بھی ہو سکتی ہے اور مجازی معنی میں بھی ہو سکتی ہے. مجازی معنی میں جب ہم کہتے ہیں تو دلیل کی روشنی میں کہتے ہیں. مجازی معنی میں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے متعلق کہا ہے کہ وہ عرش پر ہے، وہ آسمانوں میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے. اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی معیت کا تذکرہ کیا ہے، اکثر اس کے بعد دیکھیں گے آپ اپنے علم کا یا اپنی قدرت کا یا اپنی طاقت کا تذکرہ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معیت کو ہم حقیقی معنی میں بھی اگر لیں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ لیس کمثلہ شیء، جو مامنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین، اور اس کی مثال دے کے ہم سمجھائیں گے کہ دیکھو چاند اوپر ہے پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، سورج اوپر ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے. تو اوپر والی چیز ہمارے ساتھ اوپر رہ کر بھی ہمارے ساتھ نیچے رہ سکتی ہے. اوپر والی چیز اوپر رہ کر بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی مخلوق، تو اللہ رب العالمین کی ذات تو ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو یہاں تک کیے ہوئے ہیں، تو وہ عرش پر رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ تو ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ وہ اس کے شائن نشان ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ دونوں جواب ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اور دونوں جواب علماء نے دیے ہیں، دونوں جواب صحیح ہیں. شیخ صاحب اس جگہ اس پہ یہ جو حدیث ہے، اگر مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ فٹ آئے گی، یعنی جو ہے کہ ایک میرا بندہ جو فرض عبادات کرتا ہے اور اس کے بعد جو نفل پڑتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، یہ بھی تو کہ مطلب اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بن جاتے ہیں، مقصد یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے اسے؟ بالکل بالکل ایسے بہت سارے دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں. اس حدیث کو لے کر تو بعض لوگ بدعقیدگی کے شکار ہو گئے. اہل سنت والجماعت کے بعض مفکرین بدعقیدگی کے شکار ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اتنی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر آ جاتا ہے. تو وہ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں اس حدیث کو لے کر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب آنکھ بن جاتا ہے، جب کان بن جاتا ہے، جب مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آ جاتا ہے. اسی لیے وہ ذکر کرتے کرتے اچانک ناچنا، کودنا، اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. خیر ایسے بہت سارے اور بے شمار دلائل ہیں
میرے خیال میں ہم فی الحال کے لیے یہاں پر رکتے ہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ بول دیا ہوں آج. مطلب پچھلے ہفتے سے تو خیر کم ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت بولا ہے. تو اب اگلی کتاب کھولتے ہیں انشاءاللہ، لغت العربیہ. لیکن یہ موضوع ابھی باقی ہے، یہ موضوع ابھی باقی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے مکمل کریں گے. لیکن فی الحال جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی سوال کوئی آپ کے ذہن میں شک یا شبہ پیدا ہوتا ہے تو لکھ لیجئے گا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب دیا جائے گا.